سبق ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت آپ کو دے دی، پہلی وحی اتر گئی، علم سکھا دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ذمہ داری دی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ چھپ کے دعوت دی، 3 سال ایسے گزرے، آپ پہ پابندی لگی، نظر بند کیا گیا شیب ابی طالب میں، سب کچھ۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ لوگ جڑتے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت کا اعلان کرنے کی، دین کی تبلیغ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر طائف گئے۔ یہ مکے سے 3 میل کے فاصلے پر بستی تھی، اب شہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیوں کیا؟ جواب، تاکہ آپ اہل طائف کو دین کی دعوت دیں، یا وہ آپ کو پناہ دیں یا مدد دیں، کیونکہ اپنے شہر میں دشمن بن گئے تھے، مکے میں اپنے رشتہ دار۔ دعوت دینے کے لیے گئے، مقصد کیا تھا؟ یہ مان جائیں چلو مجھے ایک محفوظ پناہ گاہ وہ مل جائے گی، یہ مان جائیں میرے ساتھ جو مسلمانوں کا جتھا ہے، جماعت ہے، وہ مضبوط ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے دعوت تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانی، اور جو آگے سے بدسلوکی کی وہ اگلے سوال میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کو کس چیز کی دعوت دی؟ جواب، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اسلام کو قبول کرنے کی، جو آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا، کہ وہی صرف دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینے گئے تھے جو بات رب العالمین نے ذمہ داری لگائی تھی۔ اس چیز سے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی لوگوں کو وہی سچا سچا دین بتانا چاہیے، اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کے، اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر، اپنا نام کمانا اس سے ہٹ کر، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، صرف لوگوں کے بھلے کے لیے وہ چیز بتانی چاہیے جو رب نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل طائف کو صرف وہی کچھ بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی جب بھی دعوت دے، جب بھی تبلیغ کرے، جب بھی اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اللہ وحی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی سمجھاتے ہیں۔ تو یہ انصاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے معاملے میں، ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی اسی چیز کو اپنانا چاہیے کہ ہم بھی خالص دین لوگوں کو بتائیں، اگرچہ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، اپنے دور جائیں، بیگانے دور جائیں، وہ بعد کی بات ہے، لیکن دعوت وہ دینی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اہل طائف نے دعوت نہیں مانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف بلایا، شرک سے روکا۔ اہل طائف نے کیا جواب دیا؟ بری طرح سے آپ کی بات کا انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے۔ طائف کے اوباشوں، بدمعاش لوگ، ظالم قسم کے آوارہ غلاموں اور بچوں نے اپنے آقاؤں کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سلوک کیا؟ یہ کچھ غلطیاں ہیں ٹائپنگ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سلوک کیا؟ جواب، گالیوں اور بد زبانی کے علاوہ پتھر برسائے، جس سے آپ کے پاؤں زخمی اور جوتے خون سے تر ہو گئے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ لمبی حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے۔ آپ کے غلام آزاد کردہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت انہوں نے نہ مانی، آپ ادھر سے نکلے، لوگوں نے برا بھرا کہا، گالیاں دی، تانے دیے اور مارا پیٹا۔ آپ کے جوتوں کے اندر خون اتنا بہہ گیا آپ کے جسم کا کہ پاؤں جوتوں کے ساتھ چپک گئے۔ یہ تکلیف اٹھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصائب، مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں کن پر آتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا
الانبیاء، نبیوں پر۔ صحابہ کرام نے پوچھا نبیوں کے بعد؟ فرمایا ثم الادنا فالادنا، پھر نبیوں کے بعد جن کا اسلام نبیوں سے کمزور، پھر ان سے کمزور اسلام والے، ان سے کمزور اسلام والے۔ فرمایا من سخن دینہ اشتد بلاؤہ، جس بندے کا جتنا مضبوط دین ہوا نا، جتنا بندہ توحید کے اندر مضبوط ہے، اللہ کو ماننے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں، اس بندے پر اتنی ہی زبردست اللہ آزمائش بھیجتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا بندے کے بس میں ہے نا، اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی بوجھ اس پہ ڈالتے ہیں تاکہ میرا بندہ صبر کرے، اپنی نیکیاں کر رہا ہے اس کا بھی اجر، آزمائش پر صبر کرے گا اس کا بھی اجر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑا صبر کیا۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر ہمارے سامنے یہ سبق ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے، یہ طائف والے یہ پہاڑوں کے درمیان میں تو رہتے ہیں، آپ حکم دیں، آپ اجازت دیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اجازت آپ دیں کہ انہوں نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے، میں ان دو پہاڑوں کے درمیان سارے طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں ایک لمحے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں کرنا، دعا کی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری اس قوم کو ہدایت دیتے جانتے نہیں ہیں، نہ نبی کی قدر کا ان کو پتہ، نہ رب کی قدر کا ان کو پتہ، نہ قرآن کی قدر کا ان کو پتہ، نہ اسلام کی قدر اہمیت ان کے دلوں کے اندر۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی تھی اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، کہ اللہ جو میری کمزوری ہے نا، اس کی شکایت میں تیرے سامنے کر رہا ہوں، جو میرے اوپر تکلیف آ رہی ہے اس تکلیف کو دور تو نے کرنا ہے، میں کمزور ہوں، تو قوی اور مضبوط ہے۔ تو آزمائش کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح سے ہو، وہ دشمن کی طرف سے ہو، اپنوں کی طرف سے ہو، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی حوالے سے مال جان میں تنگی، رزق کی تنگی کے حوالے سے آ جائے، تو ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ صبر کرے، اس پر اجر ہے۔ آگے سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب انہوں نے یہ مار پٹائی کی، 3 میل کا سفر مار کھاتے کھاتے گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ کہاں لی اور وہ جگہ کس کی تھی؟ جواب، ایک باغ میں پناہ لی جہاں انگور کی بیل کا سایہ حاصل کیا، اور وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ تھے، یہ بھی کافر تھے، یہ بھی مسلمان، لیکن ان کے باغ کے اندر ان کا ایک غلام تھا، عداس اس کا نام تھا، عین دال الف سین۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیا اور کچھ انگور دیے کہ آپ یہ کھا لیجئے، رشتہ داری تھی، کچھ محبت تھی، تھا وہ بھی کافر ہی۔ تو یہ سیرت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے، آپ کی زندگی میں سے ایک یہ پہلو بھی ہے۔ ہمارے لیے اس کے اندر بہترین ایک درس ہے کہ دین کی دعوت جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اسی طرح علم والوں کی، جن کے پاس قرآن کی ایک آیت کا بھی علم ہے، وہ لوگوں کو سمجھائیں، سکھائیں۔ حدیث کا، کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کا بھی علم ہے، خود بھی عمل کریں، لوگوں کو بھی اس پہ سمجھائیں اور سکھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت میں صبر ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہماری ذمہ داری ہے۔ فذکر انما انت مذکر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ نصیحت کرو، ماننا نہ ماننا، ہدایت کا دل میں اتر جانا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اصل ذمہ داری ہے دعوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخوبی زبردست انجام دیا، اور جب حجۃ الوداع کیا اس موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ حل بلغت، کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دین دیا، تمہیں ہر بات میں نے پہنچا دی، چھپائی تو نہیں، کوئی مسئلہ، کوئی شکوہ، کوئی سوال آپ کا رہ تو نہیں گیا؟ صحابہ کرام کہنے لگے قد بلغت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، یقیناً، تحقیق آپ نے ہر چیز ہمیں بتا دی ہے۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کے دوران فرمایا تھا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ ہر چیز میں نے ان کو سمجھا دی ہے، تو گواہ بن جا، تو گواہ بن جا، تو گواہ بن جا۔ تو ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، دعوت کی بھی، تبلیغ کی بھی۔ اسلامی عقیدہ، اس کے حوالے سے ہمارا یہ سبق ہے۔ سوال ہے مختصر سا، عقیدے کے حوالے سے۔ عقیدہ ایسا نظریہ جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے،
اسلامی عقیدہ، اسلام کا ایسا عقیدہ، کیا ہم شفا حاصل کرنے کے لیے دھاگا، کڑا یا چھلا پہن سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ کوئی بھی بیماری ہے، نظر لگی ہے کسی کو، جادو ہو گیا کسی پر، بخار ایسا شدید ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی، ڈاکٹروں سے حکیموں سے سنبھل نہیں رہا بندہ اس کا مرض یا اس کی بیماری، تو اب بندہ تنگ آ کے کسی کے کہنے پر یا خود اپنے ہاتھ میں، بازو میں، اپنے جسم پر کوئی چیز لٹکا لیتا ہے، باندھ لیتا ہے، تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا ایسا کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیا جائے، دعا ترک کر دی اور اس دھاگے پر جو معمولی سی ایک چیز ہے اس پہ یقین کر لیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے۔ کہ اللہ کی طرف سے کسی بھی بندے کو کوئی تکلیف آ جائے، جب تکلیف اللہ نے دی ہے تو دور بھی اللہ نہیں کرنی ہے۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بیان کیا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ میں تو وہ ہوں جس کا اپنے رب پر ایسا یقین ہے کہ میرا رب وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا وہ دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام جیسے بنو۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ عقیدہ تھا ہر بیماری سے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو ہر مسلمان کا، میرا اور آپ سب کا بھی یہی ہونا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی بدولت ابراہیم علیہ السلام کے بہترین عقائد کے بدلے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، دلی دوست۔ ہم بھی بن سکتے ہیں اللہ کے دلی دوست، ہم بھی بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب، لیکن کرنا وہی پڑے گا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کہ جب بیمار ہوئے عقیدہ سمجھایا لوگوں کو کہ میرا رب وہ ہے، یہ سورج چاند ستارے، یہ بت، یہ میرے رب نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ تمہارے رب بھی نہیں ہے، میرا تمہارا سب کا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں جو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ تو قرآن مجید کے اندر یہ وضاحت ہوگی۔ سورہ یونس کی یہ آیت ہے، غالباً سورۃ الانعام میں بھی ہے، دو جگہ پر ہے قرآن میں، کہ کوئی بھی تکلیف کسی بھی بندے کو اللہ کی طرف سے آئے تو اس کو دور اللہ نے کرنا ہے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا کچھ لوگ آئے، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، یہ جو شروع والا ترجمہ ہے، یہ تمہاری کمزوری ہی کو بڑھائے گا۔ مختصر یہ لمبی حدیث ہے، 10 بندے آئے، کافر تھے، اور آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہنے لگے ہم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنا ہے۔ 9 بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا۔ ایک بندے کو دیکھا اس کے بازو کے اوپر ایک دھاگا بندھا ہوا تھا، ایک روایت میں تانبے کا ایک کڑا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسلام کی بیعت لی ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کر لیا، ان نئے مسلمانوں نے بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تو ایک بندہ ہے، اس نے بھی تو کلمہ پڑھنا ہے۔ فرمایا پہلے اس کو اپنا یہ جو گندا عقیدہ ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، پہلے اس چیز کو اتارنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کہ اسلام کی بنیاد جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا، وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر نہیں ہے۔ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس طرح ہم عمارت بناتے ہیں نا گھر، تو ہم روڑی کے اوپر نہیں بنا لیتے، وہ مضبوط نہیں بنے گی، زمین کی کھدائی کرتے ہیں، نیچے اس کو جو ہے نا، اور نیے کہہ لو یا ایرے وغیرہ ان کی کھدائی کر کے بجری ڈال کے مضبوط کرتے ہیں تاکہ ہماری عمارت مضبوط ہو۔ اسلام بھی ایسا ہی ہے، اسلام بھی ایک عمارت ہے، بنی الاسلام والا خمسین، عمارت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ جو غلط عقیدہ تھا اس کی منفی رویوں کو ختم کیا، پھر مثبت لے کر آئے ہیں۔ کلمے میں بھی تو یہی ہے، لا الہ، کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا۔ بھی پہلے سارے جھوٹوں کی نفی کرو، جو جھوٹے بنائے ہوئے ہیں وہ رب نہیں ہے، پھر ایک سچے رب کی طرف آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ پہلے یہ عقیدہ اپنا ختم کر، یہ جو کڑا یا دھاگا باندھا ہوا ہے اپنے بازو پر کہ یہ تیری بیماریوں کو دور کرے گا، تجھے طاقت دیتا ہے، پھر تجھے کلمہ پڑھانا ہے۔ اس بندے نے اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور صحابی بن گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس بندے کو جو مسلمان ہو گیا فرمایا یہ تمہاری کمزوری کو ہی بڑھاتا، پوری زندگی تیرا عقیدہ یہ رہتا کہ یہ ہے تو میں ہوں، اگر یہ اتر گیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ آج کل بھی ایسا ہے، لوگ بچوں کو تعویذ ڈالتے ہیں، آگے سبق آ رہا ہے تعویذ کے متعلق، تو اتر جائے بس بھی ہمارے بچے کو کچھ ہو جانا ہے،
مجھے یہ چیز میں نے فلاں بزرگ سے لی ہے، اگر یہ اتر گئی تو میرا تو بڑا نقصان ہو جانا ہے، گاڑی لی ہے، کوئی جوتا باندھ لیا، کوئی اور چیز لگا لی، نظر بد سے بچ جائیں، اگر یہ چیز ہٹ بھی گئی ہم مر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کمزوری ہے، ایسی عقیدے کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اس کو اتار کر پھینک دو، کیونکہ اگر اس حالت میں اس عقیدے پر تم مر گئے کہ ان چیزوں سے مجھے شفا ملتی ہے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ما افلحت ابدا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی تمیمہ کہتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، کسی بھی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے بندہ اللہ کو چھوڑ کے کوئی بھی چیز اپنے جسم کے ساتھ لٹکا لیتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ تمیمے میں شامل ہے، اس نے یقیناً شرک کیا۔ اور تمیمہ سے مراد من کے گھونگے جو نظر بد سے بچنے کے لیے لٹکائے جاتے ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ تو بھائی ایک مسلمان کے عقیدے کے اندر شامل یہ بات ہونی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی طرح وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ بیماری تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، اس کو درست کرنے والا، بندے کی صحت کو، بیماری کو، تکلیف کو دور کرنے والی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی اور پر بھروسہ کرنے لگ جانا کہ فلاں بندہ وہ جو ہے نا شفا دیتا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان کے عقیدے کے اندر عقیدے سے منافی بات ہے یہ، کہ اللہ کو چھوڑ کے بندہ چیزوں پر بھروسہ کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدہ وہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جب اللہ تعالیٰ موت دے تو ایمان کی حالت میں شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن۔